السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آداب مسجد و قبلہ۔ مسجد کو چونے اور گچ وغیرہ سے منقش کرنا جائز ہے، یعنی اس سے نقش و نگار کرنا۔ سونے چاندی کے پانی سے نقش و نگار کرنا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی شخص اپنے مال سے ایسا کرے۔ مال وقف سے ایسا نہیں کر سکتا، یعنی جس نے مال وقف کیا ہو مسجد کے لیے، اس مال سے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال سے کرے تو جائز ہے، بلکہ متولی مسجد نے اگر مال وقف سے سونے چاندی کا نقش کرایا تو اسے تاوان دینا ہوگا، یعنی اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ ہاں، اگر بانی مسجد نے نقش کرایا تھا جو خراب ہو گیا تو متولی مسجد مال مسجد سے بھی نقش و نگار کرا سکتا ہے۔ بعض مشائخ قبلہ کی دیوار میں نقش و نگار کرنے کو مکروہ بتاتے ہیں کہ نمازی کا دل ادھر متوجہ ہوگا۔ مسجد کی دیواروں میں گچ اور پلاسٹر کرانا جائز ہے کہ اس کی وجہ سے عمارت محفوظ رہے گی۔ مسجد میں درس دینا جائز ہے، اگرچہ بوقت درس مسجد کی جا نمازوں اور چٹائیوں کو استعمال کرتا ہو۔ مسجد میں کھانا کھانا اور سونا معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو جائز ہے۔ غیر معتکف یعنی جو اعتکاف میں نہ ہو اس کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا یا سونا چاہتا ہو تو وہ بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو اور ذکر کرے یا نماز پڑھے یا قرآن شریف کی تلاوت کرے، اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے، مطلب کھا پی سکتا ہے اور سو سکتا ہے۔ ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ یہ رواج ہے کہ ماہ رمضان میں عام طور پر مسجد میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ اگر خارج مسجد یعنی مسجد کے باہر کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں افطار کریں جب تو مسجد میں افطار کریں، ورنہ اگر داخل مسجد یعنی مسجد کے اندر افطار کرا رہے ہوں یا کر رہے ہوں تو داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں اور کچھ ذکر و اذکار وغیرہ کریں، اب افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر اس بات کا اب بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ مسجد کا فرش یا چٹائیاں آلودہ نہ کریں، یعنی خراب نہ کریں، اس پر کوئی چیز وغیرہ نہ گرائیں، یعنی اس کو پوری احتیاط کے ساتھ افطار کریں کہ کوئی چیز مسجد کے فرش پر نہ گرنے پائے، یعنی دسترخوان وغیرہ بچھا کر اچھی طرح سے انتظام کر کے افطار کرنا چاہیے۔ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مثلاً مسجد کے 2 دروازے ہیں جیسے یہاں پر ہیں اور اس کو کہیں جانا ہے، آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے، مطلب ایسے گھوم کے جائے گا تو سوچا ادھر شارٹ کٹ میں مار دیتا ہوں، تو ادھر سے نکل کے اندر گھس کے ادھر سے نکلا، ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے گا، اندر جانے کے بعد اپنے اس فعل پر یعنی اس کام پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ شخص پہلے نماز پڑھے پھر نکلے، اور بعض نے فرمایا کہ اگر بے وضو ہے تو جس دروازے سے گیا ہے اسی سے نکلے۔ مسجد میں جوتے پہن کر جانا مکروہ ہے۔ مسجد میں عقد نکاح کرنا مستحب ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بوقت نکاح شور و غل اور ایسی باتیں جو احترام مسجد کے خلاف ہیں نہ ہونے پائیں۔ تو آج کل تو لوگ سب سے زیادہ شور مسجد ہی میں آ کر کرتے ہیں، جو کچھ بیلنس ہے سب یہیں پر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر معلوم ہو کہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رہے گا تو مسجد میں نکاح نہ پڑھوائیں۔ جس کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو وہ مسجد میں نہ جائے۔
مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے، بشرطے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں، یعنی ذکر و اذکار میں ہیں یا تسبیحات تحلیلات میں ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرے۔ اگر سب مشغول ہیں تو یوں کہے السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرے۔ خرید و فروخت نہ کرے۔ اچھا، بعض لوگ آتے ہیں تو تھوڑی دیر مسجد میں پہلے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آتے ہی نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ غلط مسئلہ انہوں نے خود گڑھ رکھا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، بلکہ جاتے ہی پہلے نماز ہی پڑھنا ہے اس کو۔ یہ سنت ہے کہ بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھ لے، لیکن لوگ الٹا کرتے ہیں، پہلے بیٹھ جاتے ہیں بعد میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی الٹا کرنے میں لوگ ثواب زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جہالت سرایت کر گئی ہے، اور ایسی جہالت سرایت کر گئی ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو بڑے چست و چالاک ہوتے ہیں لوگ، لیکن دین کے معاملات میں اتنے ہی سست ہوتے ہیں، یعنی ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ مسئلے مسائل جانیں، علماء کی صحبت میں رہیں یا کتابوں میں پڑھیں، علماء سے سمجھیں۔ خرید و فروخت نہ کرے مسجد میں، ننگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے، گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے، ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے، اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، مسجد میں تھوک کھنکار نہ ڈالے، انگلیاں نہ چٹکائے، نجاست یعنی ناپاکی اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے، ذکر الہی عز و جل کی کثرت کرے۔ مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی تو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کہہ سکتا ہے کہ سرک جاؤ، نماز پڑھنے کی جگہ دے دو۔ اگرچہ وہ شخص ذکر و درس میں یا تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو یا معتکف ہو یعنی اعتکاف میں بیٹھا ہو، اس سے بھی کہہ سکتا ہے کہ سرک جاؤ، نماز پڑھنے کی جگہ دو۔ مسجد کے سائل یعنی مسجد کے بھکاری کو جو مسجد میں مانگے، مطلب یہ کہ مسجد کے اندر جو سوال کرے اس کو دینا منع ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہے۔ مسجد میں کلام کرنا یعنی دنیا کی بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جائز کلام کے متعلق ہے، ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلے کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، مگر بعض لوگ جانماز کا صرف کونا لوٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا۔ ارے شیطان نماز پڑھے گا؟ شیطان تو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ شیطان نماز کب سے پڑھنے لگا؟ اس کو جب پڑھنی تھی پڑھ لیا، لیکن اب نماز وہ پڑھتا نہیں ہے بلکہ پڑھنے والے کو بھی نماز سے روکتا ہے۔ یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے۔ گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر مسجد میں تنگی ہو، نمازیوں کی کثرت ہو، یعنی بہت زیادہ نمازی ہو جائیں تو چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طالب علم نے مسجد کی چٹائی کا تنکا نشانی کے لیے کتاب میں رکھ لیا، یہ معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی چٹائی سے تنکا توڑ کر نشانی بنائے، کہ اس طرح بارہا کرنے سے چٹائی خراب ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔